معراج شریف سے متعلق تفصیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح ساتھ فرمایا، پچھلی رات میری خدا نے مجھ کو اپنے ہاتھ مسجد حرم سے نوازا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ پچھلی رات جب کہ میں سو رہا تھا، رات کے ایک حصے میں جبریل آئے اور مجھ کو جگایا۔ ابھی پوری طرح جاگ بھی نہ پایا تھا کہ حرم میں کعبہ میں اٹھا لائے اور تھوڑی دیر لیٹا رہا کہ پوری طرح بیدار کر کے پہلے تو میرا سینہ چاک کیا اور ملأ اعلیٰ کے ساتھ پوری بت پیدا کرنے کے لیے دنیا کی کرتوتوں کو دھویا اور ایمان و توحید سے بھر دیا۔ اس کے بعد حرم کے دروازے پر لایا گیا اور وہاں جبریل نے میری سواری کے لیے کھچر سے کچھ چھوٹا جانور براق پیش کیا جو سفید رنگ کا تھا۔ جب میں اس پر سوار ہو کر روانہ ہوا تو اس کی ہلکی چال کا حال یہ تھا کہ نگاہ کی حد اور رفتار کی حد برابر نظر آتی تھی کہ اچانک بیت المقدس جا پہنچے۔ یہاں جبریل کے اشارے پر براق کو مسجد کے دروازے کے اس حصے میں باندھ دیا جس سے بنی اسرائیل کے نبی مسجد اقصی کی حاضری پر اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے اور جو اس وقت یادگار کے طور پر قائم تھا۔ پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب یہاں سے ملأ اعلیٰ کی تیاری شروع ہوئی تو پہلے تو جبریل نے میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے، ان میں ایک شراب سے لبالب بھرا ہوا تھا اور دوسرا دودھ سے۔ میں نے دودھ کا پیالہ قبول کیا اور شراب کا پیالہ رد کر دیا۔ جبریل نے یہ دیکھ کر کہا، آپ نے دودھ کا پیالہ قبول کر کے فطرت کے دین کو قبول کیا، یعنی اللہ کی اور سے آپ کو جو 2 پیالے پیش کیے گئے تھے وہ دراصل مثال کی شکل میں تھے، مگر آپ نے اس حقیقت کو پہچان لیا۔ اس کے بعد ملأ اعلیٰ کا سفر شروع ہوا اور جبریل کے ساتھ براق کے آسمان کی اور اڑان بھری۔ جب ہم پہلے آسمان تک پہنچے تو جبریل نے نگہبان فرشتوں سے دروازہ کھولنے کو کہا۔ نگہبان فرشتے نے معلوم کیا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، میں جبریل ہوں۔ فرشتے نے معلوم کیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے کہا، کیا یہ بلانے پر آئے ہیں؟ جبریل نے کہا، بے شک۔ فرشتے نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اے سی ہستی کا آنا مبارک ہو۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ جبریل نے میری اور انسانی نسل کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، مرحبا صالح بیٹے اور صالح نبی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان تک پہنچے اور پہلے کی طرح سوال جواب ہو کر دروازے میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل نے ان کا تعارف کرایا اور کہا کہ آپ سلام میں پہل کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور دونوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، خوشامدید برجردہ بھائی اور برجردہ نبی۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچا اور وہی مرحلہ پیش آیا۔ تیسرے آسمان میں داخل ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بھی سلام کا جواب دے کر وہی کہا، خوش آمدید برجردہ بھائی اور برجردہ نبی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے، چھٹے آ ہوئی۔ مگر جب میں روانہ ہونے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رنج تاریک ہو گیا۔ میں نے وجہ معلوم کی تو فرمایا، مجھے یہ رشک ہوا کہ اللہ کی زوردار حکمت نے ایسی ہستی کو جو میرے بعد بھیجی گئی یہ شرف دے دیا کہ اس کی امت میری امت کے مقابلے میں کئی گنا جنت کا فیض حاصل کرے گی۔ اس کے بعد پہلے کی طرح سوال جواب ہوتے ہوئے 7ویں آسمان پر پہنچا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں ہر دن 70,000 نئے فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، مبارک ہو میرے برجردہ بیٹے اور سچے نبی۔ یہاں سے پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا۔ تمہاری
बोलचाल में ये एक इम्तिहान की बेरी का पेड़ है जिसका फल बेहद विशाल लाठियों के बराबर है और जिसके पत्ते हाथी के कान की तरह चौड़े हैं। इस पर अल्लाह के फरिश्ते जुगनू की तरह दमकते रहते हैं और खुदा की खास तजल्ली ने उसको हैरत खेज तौर पर रोशन और कैफ वाला बना दिया। इसी सफ़र में मैंने 4 नहरों का भी मुआयना किया, उनमें से 2 ज़ाहिर नज़र आती थीं और 2 बातें में बह रही थीं, यानी 2 नहरें जिनका नाम नील और फुरात है दुनिया के आसमान पर नज़र पड़ी, और 2 नहरें जन्नत की शराब, शहद और दूध के प्याले पेश किए गए। मैंने दूध को कबूल कर लिया। इस पर जिब्रील ने मुझे बशारत सुनाई कि आपने दीन फितरत को कबूल कर लिया। फिर अल्लाह ताला का खिताब हुआ कि तुम पर रात और दिन में 50 नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी गईं। जब मैं इन असरार-ए-इलाही को देखकर फारिग हुआ और नीचे उतरने लगा तो बीच में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। उन्होंने मालूम किया, मेराज का क्या तोहफा लाए हो? मैंने कहा, 50 नमाज़ें। उन्होंने फरमाया, तुम्हारी उम्मत ये भारी बोझ न सह सकेगी, इसलिए वापस जाइए और कमी की दरख्वास्त कीजिए, क्योंकि मैं तुमसे पहले अपनी उम्मत को आजमा चुका हूं। मैं अल्लाह के दरबार में फिर हाजिर हुआ और नमाजों में कमी हो गई। मूसा की तरफ लौटा तो उन्होंने फिर वही कहा, और कमी कराओ। मैं कई बार आता जाता रहा, यहां तक कि सिर्फ 5 नमाजें रह गईं। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर मशवरे दिए और कहा, तुम्हारी उम्मत ये भी न निभा सकेगी। मैंने कहा, अब अर्ज करते शर्म आती है। अब मैं राज़ी ब्राज हो गया और फैसले के सामने सर झुका दी। या जब मैं चलने लगा तो नदा आई, हमने अपना फ़र्ज़ लागू कर दिया और अपने बंदों के लिए कमी कर दी, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अदायगी के तौर पर 5 नमाजें फ़र्ज़ रहेंगी, मगर उनका अज्र और सवाब 50 के बराबर होगा। यही हमारी रहमत है। फिर मैंने जन्नत व जहन्नम को भी देखा और देखने की तफसील भी नकल की गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आप तक हर रोज इस्लामिक कहानियां और दुआएं पहुंचती रहे। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। आपका एक कमेंट हमारी हिम्मत को और ज़्यादा बढ़ा देता है।